میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان کے سابق طاقتور شخصیت پاک آرمی کی طویل میں ہے۔ ان کے کورٹ مارشل کے تناظر میں جو اس وقت وطن عزیز میں مختلف کیاسرائیاں ہو رہی ہیں، اور ان میں ان کے سابق باس جنرل باجوہ صاحب کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، ISI کے سابق شیف چیف جنرل لیفٹیننٹ جنرل حفیظ میر صاحب کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کی انضباطی کارروائی شروع ہونے کے بعد ان کی ممکنہ سزا سمیت جو اس وقت وطن عزیز میں ٹیوے کیاسرائیاں اور اپنے سیاسی حساب کتاب کے ذریعے جو خطرات یا خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، ان میں سابق آرمی چیف محترم قمر باجوہ صاحب کا بھی کافی حد تک ذکر خیر ہوتا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اور اس خبر کا بھی ہمیں اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہی علم ہوا، اور سوچا اس وقت جو پاکستان میں کیاسرائیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے روزنامہ جنگ میں ایک جزیاتی رپورٹ چھپی، اس کے تناظر میں ہم اس رپورٹ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، چند ہفتے پہلے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں محترم پاکستان کے مانے جانے کالم نگار صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ ایک شادی کی تقریب میں سابق آرمی قمر جاوید باجوہ صاحب سے ان کی تفصیلی بات ہوئی، اور جنرل صاحب نے قرآن پر قسم کھا کر نواز شریف کو لندن بھجوانے اور ملازمت میں توسیع کے تقاضے کا رد کیا۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے پاکستان میں بہت سے معروف قابل ذکر محترم ٹی وی اینکرز بھی اس حوالے سے جنرل فیض مید اور ان کے مابین بعض مشترکات اور درمیانہ روی کے دعوے کر رہے ہیں، اور انہی الزامات کے بیس پر جو فیض مید کے خلاف ہیں اور ان پر مزید الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اطلاعات کے مطابق اس وقت پاکستان کے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ان دنوں راولپنڈی میں عسکری تنصیبات کے ایک محفوظ اور سخت سیکورٹی والے علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کو بھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں بریکنگ نیوز سمجھ لیں، وہ بھی ایک حساب سے نظر بند ہیں۔ ان کی نقل و حرکت محدود ہے، ملاقاتوں پر اتنی سخت پابندی ہے جس پر ملاقاتوں پر بھی پابندی کا گمان محسوس ہوتا ہے۔ اس تناظر میں اطلاعات کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے، ملک میں ہونے کے باوجود جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب طویل عرصے کے بعد پاکستان کی سیاسی منظرنامے پر، سماجی منظرنامے پر
یا وطن عزیز کے منظرنامے پر اتنا نمایاں نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کی کوئی مصروفیات سامنے آئیں۔ میرے عزیز دوستو، یاد رہے اس کی تناظر میں آنے والی ان کی مصروفیت رواں سال اپریل میں ہونے والی ایک شادی کی تقریب میں شرکت کی، جس میں کم و بیش 5 ماہ گزر چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان کی آسرائیوں میں، ان تجزیاتی رپورٹ میں آپ کے سامنے ہم جو الفاظ رکھ رہے ہیں وہ اس تجزیاتی رپورٹ سے ہم نے اپنے الفاظ میں ڈال کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ اپنے عام خیال، قابل اعتماد مخصوص ٹی وی اینکرز، صحافیوں کے وساست سے اپنے بارے میں متنازع امور کی تردیدیں اور وضاحتیں کرتے رہے، لیکن اب نہ تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا بلکہ قمر جاوید باجوہ صاحب سے رابطے کا دعویٰ کرنے والے باخبر ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک ٹی وی اینکر نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور اس اینکر کو سیکورٹی اہلکاروں نے اس اینکر کو رہائشی گاہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ تاہم ممکنہ طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس اینکر کو ملنے کے لیے اجازت دی گئی، بلکہ جنرل صاحب خود اس اینکر کو لینے پہنچ گیا، لیکن یہ نہایت ہی مختصر ملاقات ہوئی۔ تاہم اس مذکورہ اینکر کو انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ مختصر ملاقات کے بعد یہ بات بعد اینکر ناکام و نامراد واپس بھیج دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں گو مگو کی حالت ہے۔ اب یہ نہیں پتہ چل رہا یہ اونٹ کس کروٹ میں بیٹھے گا، کیونکہ جنرل فیض مید کی گرفتاری، اس کی حراست کے بعد پاکستان میں ابصار عالم صاحب جو ایک محقق صحافی ہیں، ان کے بقول جنرل فیض صاحب کے ساتھ 52 اور اہلکار گرفتار ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو ہر مشکل اور ہر تکلیف سے بچائے اور پاکستان کو ہمیشہ زندہ و سلامت رکھے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ذرا خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔